آج ہم سائنس، میڈیسن، میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی کو ماڈرن دنیا کی دین سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب بغداد دنیا کے سب سے بڑے علم و تحقیق کے مرکزوں میں سے ایک تھا؟ جب یورپ کے کئی علاقے علم کی کمی اور سیاسی اتھل پتھل سے گزر رہے تھے، اس وقت اسلامک ورلڈ میں اسکالرز گریک، پرشین اور انڈین بکس کا ترجمہ کر رہے تھے، انہیں سمجھ رہے تھے اور ان پر مزید ریسرچ کر رہے تھے۔ اسی دور کو عام طور پر اسلامک گولڈن ایج کہا جاتا ہے، لیکن سوال ہے، اسلامک گولڈن ایج کی بنیاد کس نے رکھی؟ بغداد علم کا مرکز کیسے بنا اور اس دور نے دنیا کو کیا دیا؟ آئیے ہسٹری کے اس فیسینیٹنگ سفر پر چلتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا عروج 7 سینچری عیسوی میں ہوا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جو قرآن کی صورت میں مسلمز کے لیے ہدایت کا سورس بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں توحید کے ساتھ انصاف، رحمت، سوشل رسپانسبلٹی اور علم کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ اسلام کی ارلی کمیونٹی کو امہ کہا گیا، جو سوشل رسپانسبلٹی اور کلیکٹیو آئیڈینٹی کے اصولوں پر قائم ہوئی۔ 632 یعنی 632 عیسوی میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد راشدون خلیفہ کا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامک اسٹیٹ کے ایکسپینشن ہوا اور گورننس کے مختلف پرنسپلز ڈیولپ ہوئے۔ اب آتے ہیں اس دور کی طرف جسے اسلامک گولڈن ایج کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ 750 عیسوی میں عباسی خلیفہ قائم ہوئی۔ خلیفہ المنصور کے دور میں 762 عیسوی میں بغداد کو کیپٹل بنایا گیا۔ دریائے تلبیس کے کنارے بسا ہوا بغداد جلد ہی کامرس، کلچر اور اسکالرشپ کا میجر سینٹر بن گیا۔ عباسی پیریڈ کے پہلے کچھ کنٹریز میں بغداد اور سمرہ اسلامک ورلڈ کے امپورٹنٹ کلچرل اور کامرشل کیپٹلز رہے۔ یہاں دنیا کے مختلف علاقوں سے اسکالرز، ٹرانسلیٹرز، فزیشینز اور میتھمیٹیشینز آئے۔ بغداد میں علم کی اس موومنٹ کا ایک مشہور نام ہے بیت الحکمہ، یعنی ہاؤس آف وزڈم۔ یہاں سائنٹیفک اور میڈیکل ٹیکسٹ ٹرانسلیٹ، اسٹڈی اور پریزرو کیا گیا۔ گریک اور دوسری اینشنٹ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے بک عربک میں ٹرانسلیٹ ہوئی۔ اس نالج کو صرف پریزرو ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اسلامک ورلڈ کے اسکالرز نے اس پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ بھی کی۔ میڈیسن میں گریک فزیشینز کے ورکس کا مطالعہ کیا گیا اور نئے آبزرویشنز اور آئیڈیاز ایڈ ہوئے، یعنی علم کا سفر کچھ اس طرح تھا: اینشنٹ نالج، ٹرانسلیشن، اسٹڈی، ریسرچ، نیو ڈسکوریز۔ اسی پروسیس نے سائنٹیفک نالج کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پہنچنے میں امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ اسلامک گولڈن ایج صرف بکس ٹرانسلیٹ کرنے تک لمیٹڈ نہیں تھا۔ میڈیسن میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئے۔ فزیشینز نے
پرانے میڈیکل نالج کا اسٹڈی کیا اور اسے آرگنائز کیا۔ الرازی، جسے یورپ میں رہزس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامک ورلڈ کے امپورٹنٹ میڈیکل اسکالرز میں سے ایک تھا۔ اس نے میڈیکل نالج کو سسٹمیٹیکلی کمپائل کیا اور میڈیسن کے فیلڈ میں امپورٹنٹ کنٹریبیوشن دیے۔ اسلامک ورلڈ میں ہاسپٹلز اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز بھی ڈیولپ ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب میڈیسن، فارمیسی اور میڈیکل ایجوکیشن کو سسٹمیٹک طریقے سے ڈیولپ کیا جا رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں میتھمیٹکس اور ایسٹرونامی کی۔ اسلامک ورلڈ کے اسکالرز نے گریک، پرشین اور انڈین میتھمیٹیکل اور ایسٹرونامیکل نالج کو اسٹڈی کیا، لیکن ان کا کام صرف ٹرانسلیشن نہیں تھا۔ انہوں نے کیلکولیشنز اور ایسٹرونامیکل آبزرویشنز کو امپروو کیا اور نئے میتھمیٹیکل اور ایسٹرونامیکل آئیڈیاز ڈیولپ کیے۔ 8 سے 10 سینچری کے درمیان بغداد ایسٹرونامی کے اسٹڈی کا میجر سینٹر تھا۔ آبزرویٹریز اور ایسٹرونامیکل انسٹرومنٹس بھی ڈیولپ ہوئے۔ اسٹارز، پلانٹس اور کیلسٹیل موومنٹس کو سمجھنے کے لیے ڈیٹیلڈ آبزرویشنز کی گئی۔ آج بھی میتھمیٹکس اور سائنس کی انگلش ٹرمینالوجی میں کئی عربک اوریجن ورڈز ملتے ہیں، جیسے الجبرا، الگوریدم، الکلائن، صفر، زینت اور عزیمت۔ اسلامک گولڈن ایج کی ایک اور امپورٹنٹ خاصیت تھی اس کا انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی۔ اس سائنٹیفک کمیونٹی میں صرف مسلمز ہی نہیں تھے۔ مسلم کے ساتھ کرسچن، جیوز، عرب، پرشین، انڈینز، ترکس اور دوسرے کمیونٹیز کے اسکالرز بھی انٹلیکچوئل لائف کا حصہ تھے۔ عربک اس وقت علم کی ایک امپورٹنٹ اسکالرلی لینگویج بن گئی تھی۔ اس وجہ سے مختلف سویلائزیشنز کا نالج ایک کامن انٹلیکچوئل انوائرنمنٹ میں انٹریکٹ کر سکا۔ اب سب سے انٹرسٹنگ سوال، اس علم کا یورپ پر کیا اثر ہوا؟ اسلامک ورلڈ میں پرزرو اور ڈیولپ کیا گیا سائنٹیفک نالج بعد میں یورپ تک بھی پہنچا۔ میڈیکل اور سائنٹیفک عرب ٹیکسٹ کے لیٹن ٹرانسلیشن نے یورپین انٹلیکچوئل ورلڈ کو انفلوئنس کیا۔ اسلامک میڈیکل سورسز، جن میں اوریجنل ورک اور ٹرانسلیٹڈ کلاسیکل ٹیکسٹ دونوں شامل تھے، 13 سینچری تک ویسٹ میں پہنچنے لگے۔ اس طرح نالج ایک سویلائزیشن کی پراپرٹی بن کر نہیں رہا، وہ ایک سویلائزیشن سے دوسری سویلائزیشن تک ٹریول کرتا رہا، اور یہی ہسٹری کا سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے، علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ہر گولڈن ایج ہمیشہ نہیں رہتا۔ 1258 سینچری میں منگول فورسز نے بغداد پر حملہ کیا۔ بغداد کی تباہی نے عباسی خلیفہ کے ایک امپورٹنٹ چیپٹر کا اختتام کر دیا، لیکن علم کا سفر ختم نہیں ہوا۔ بکس، آئیڈیاز اور سائنٹیفک ٹریڈیشنز دوسرے سینٹرز تک پہنچتے رہے۔ ہسٹری میں
یہی بتاتی ہے کہ بلڈنگز تباہ ہو سکتی ہے، امپائرز ختم ہو سکتے ہیں، لیکن علم کا اثر جنریشن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ Every great discovery begins with a single line, connecting civilizations across time. آج کے زمانے کی ایک سمپل مثال لیتے ہیں۔ انڈیا کے مشہور سائنٹسٹ ڈاکٹر APJ عبد الکلام کو عام طور پر میزائل مین آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ ان کی سائنٹیفک اچیومنٹس انڈیویجول ٹیلنٹ کا رزلٹ تھی، لیکن ان کے کام کے پیچھے لیبارٹریز، انسٹیٹیوشنز، سائنٹسٹ اور انڈین گورنمنٹ کا سپورٹ بھی تھا۔ اسی طرح اسلامک گولڈن ایج کے اسکالرز کو بھی انسٹیٹیوشنز اور رولرز کی پیٹرونیج اور سپورٹ حاصل تھا۔ اس لیے ہسٹری کو صرف ایک انڈیویجول کی کہانی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ گریٹ ڈسکوریز کے پیچھے اکثر اسکالرز کے ساتھ انسٹیٹیوشنز، ٹیچرز، لائبریریز، گورنمنٹس اور سوسائٹی کا بھی رول ہوتا ہے۔ تو اسلامک گولڈن ایج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب سوسائٹی میں علم کی قدر، ریسرچ کی آزادی اور اسکالرز کی حمایت ہو تو ایک سویلائزیشن دنیا کو بدلنے والی ڈسکوریز کے دے سکتی ہے۔ بغداد سے لے کر میڈیسن تک، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی تک، ٹرانسلیشن سے اوریجنل ریسرچ تک، اسلامک گولڈن ایج نے ورلڈ ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ انٹلیکچوئل لیجیسی چھوڑی۔ اور شاید سب سے بڑا لیسن یہ ہے، ہسٹری کو صرف یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، ہسٹری کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم ماضی کی کامیابیوں سے سیکھیں، ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور مستقبل کو بہتر بنا سکیں، کیونکہ جس قوم کو اپنی ہسٹری کا علم ہوتا ہے وہ اپنے مستقبل کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے۔ اور اسلامک سویلائزیشن کے ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں نیکسٹ ویڈیو کس اسکالر پر ہونی چاہیے۔